جو موجود لوگ ہیں، جو محصور لوگ ہیں کرفیو کی وجہ سے اور یہاں کی حالات اور گولہ باری کی وجہ سے، آپریشن کی وجہ سے، ان لوگوں کے چہروں پر ایک عجیب سی رونق ہے، عجیب سی خوشی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سوات کا خوشگوار اور یخ موسم ہے، ان کی ہوائیں بھی آج، اس ہوا میں بھی تبدیلی آئی ہے، اور آج ابھی اس وقت بادل ہے، بادل کی وجہ سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، اور یہ ہوائیں بھی میرے خیال میں جو اپنے لوگ ہیں یہاں سے جو 16 لاکھ لوگ نقل مکانی کر کے گئے ہیں اور انہوں نے شدید گرمی میں جو وقت گزارا ہے، تو یہ ہوائیں بھی ان لوگوں کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انتظامیہ نے یہاں پر کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لنڈاکے سے منگورا تک مختلف مقامات پر بینرز لگائے ہیں جس میں اپنے لوگوں کو، جو لوگ یہاں سے گئے تھے ان کو خوش آمدید کہا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ٹی ایم اے کا عملہ ہے انہوں نے صفائی وغیرہ کا کام مکمل کیا ہے۔ یہاں پر 36 میں سے 35 ٹیوب ویلز جو منگورا شہر کے ہے وہ ابھی چالو حالت میں ہے، پانی کی سپلائی وہاں سے شروع ہو چکی ہے، بجلی کا نظام، گیس کا نظام بھی پہلے سے بہت بہتر ہے، لیکن یہاں پر اشیاء خوردنوش کی شدید قلت ہے، اور خاص کر ہسپتال اور ڈی سی او کے جو ماتحت صوبائی حکومت کے ماتحت محکمے ہے وہ بھی یہاں پر ان کا کچھ عملہ دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ پیسکو اور پی ٹی سی ایل کا عملہ بھی دستیاب ہے، لیکن بینکس مکمل طور پر بند ہیں، ناظرہ، پاسپورٹ وغیرہ جو مرکزی محکمے ہیں ان کے دفاتر مکمل طور پر بند ہے۔ تو یہ لوگ جب کل واپس آنا شروع ہو جائیں گے تو ان کو اگر کچھ سہولتیں بھی ہوں گی تو اس کے علاوہ ان کو ان محکموں کے نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لیکن سوات کے لوگ اور سوات کی فضا اور سوات کی ہوائیں اپنے لوگوں کو جو متاثرین ہیں ان کے استقبال کے لیے انہوں نے تیاریاں پوری کر رکھی ہے۔ فرزانہ، شکریہ فیاض ظفر جو کہ ہمیں ساری سچویشن بتا رہے تھے سوات کی، کہ سوات کس طرح تیار ہے اپنے باسیوں کو 2-2.5 مہینے کے بعد خوش آمدید کہنے کے لیے۔ لوگ خوش ہیں، آنکھوں میں جلی ہوئی ہیں، امیدوں کی واپسی کا ایک سفر ہے جو کہ شروع ہونے والا ہے، لیکن یہاں ہمیں درپیش ہے ایک اور چیلنج، اور وہ ہے جنوبی وزیرستان میں آپریشن۔ لیکن ایک بات ہے کہ جنوبی وزیرستان کے باشندے مالاکنڈ کے باشندوں کی طرح شاید خوش قسمت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ مسائل کیا ہیں یہ جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے نمائندے انور مسعود کی طرف، جو کہ بات چیت کر رہے ہیں جنوبی وزیرستان کے باشندوں سے۔ جی، یہ اپنا تعارف کروائیے۔ میرا نام نور زمان ہے، مسعود ٹرائب سے میرا تعلق ہے، اور یہاں پہ پچھلے 10 سال سے میں اپنا بزنس کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ پارٹنرشپ پہ بھی اور لیبارٹری چلا رہا ہوں جو کہ لوگوں کو، پیشنٹس کو اور ہاسپٹل کے پیشنٹ کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو، دوسروں کو میں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں۔ بیت اللہ مسعود کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ صرف مسعود ہے۔ بائی ٹرائب مسعود میں 3 قبیلے ہیں، شمن خیل، بلوزے اور علی زئی۔ اس میں یہ جو بیت اللہ مسعود ہے وہ علی زئی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور میں بلوزئی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ وہ شابی خیل ہے، میں دوسرے نانو خیل ہوں۔ کوئی کسی قسم کا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے، اور صرف یہی ایک تعلق ہے کہ وہ مسعود ٹرائب سے ان کا تعلق ہے اور میں بھی مسعود ہوں۔ اس بنا پہ مجھے اس کے کیے کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ میرا کوئی مجھے ایسی چیز مجھے نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے مجھے کوئی سزا ملے یا میرا بزنس بند ہو جائے یا میرا دکان بند ہو جائے۔ اس کی کوئی مجھے اپنی غلطی نہیں ہے، اس کی سزا مجھے دے رہے ہیں۔ کتنے عرصے سے یہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں اور وزیرستان مطلب کب وہاں پہ گئے ہیں آپ؟ پچھلے 10 سال سے میں یہاں بزنس کر رہا ہوں، اور 10 سال میں وزیرستان، پچھلے 10-12 سال سے میں گیا نہیں ہوں کیونکہ میری فیملیز بھی ادھر ہے پشاور میں، وہاں پر ہم وزیرستان میں اسی وجہ سے تو وہاں پر ہم بزنس نہیں کر سکتے تھے شروع میں بھی، ٹانک میں، ڈی خان میں، کیونکہ ایزی اپروچ ہوتے، کاروبار بند ہو جاتے تھے، تو ہم آ کے یہاں پر آگے، یہاں پر پشاور میں بھی آج انہوں نے دکانیں سیل کی ہیں۔ میرے نہیں، بہت سے دوسرے مسعود جو ہیں، جو ابھی ہمیں علم نہیں ہے کسی، ان کی دکانیں بند ہوئی ہیں۔ ابھی ایسا ایسا پتہ چل رہا ہے کہ فلاں کی دکان بند ہوئی ہے، فلاں کی دکان بند ہوئی، ان کا بزنس بند ہو گیا ہے، لوگ جو ہے نا پریشان ہے، نہ گھروں سے نکل سکتے۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو پکڑتے ہیں 21 FCR کے تحت یا 40 FCR کے تحت، جو کہ کالا قانون ہے، پچھلے 60 سال سے آ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کوئی وہاں پر ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہاں وزیرستان میں کیا ہوا ہے۔ ہم یہاں پر آ جاتے ہیں، پولیس والے اور پولیٹیکل ایجنٹ کے جو عملہ ہے وہ آ جاتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں۔ ہم اس ڈر سے کاروبار، تو جن کی دکانیں سیل نہیں ہوئی ہیں انہوں نے دکانیں بند کی ہے اس ڈر سے کہ یہ نہ ہو کہ کل آ کے دکان بھی بند کرو، ہم بھی پکڑ کے لے جائیں، تو اس وجہ سے انہوں نے دکانیں ہی بند کر دی ہیں۔
یہ جو کر رہے ہیں اس سے حالات اور بھی بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ جو گورنمنٹ کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ بھی یہی کہیں کہ یار میں نے کوئی گناہ کی نہیں، جو گناہ کی نہیں ہے اس کی سزا مجھے مل رہی ہے، تو اس بنا پہ ان کی بھی جو سمپیتیز ہیں، جو لوگوں کی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ہمدردیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اس طرح کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمدردی بڑھ جائے گی۔ میرا نام محمد بلال ہے، میں مسعود قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں یہاں سے تقریباً میری جو پیدائش ہے وہ پشاور کی ہے، میری 24 ایج ہے، مطلب میں یہاں سے تقریباً 15 سال سے میں مطلب یہاں پر ہی ہوں پشاور میں۔ میری فیملی جو ہے وہ 40 ایئرس پہلے آئی ہوئی ہے۔ ابھی انہوں نے پرسوں تقریباً 2-3 دن پہلے انہوں نے ہمارے آفس کو سیل کیا۔ میں بزنس کر رہا ہوں سیمنٹ کا، ڈسٹریبیوشن NWFP کا، جو ہمارے یہاں پر آفس ہے اسلام آباد میں سب کے مطلب یہاں پہ پہلے ہیڈ آفس انہوں نے سیل کروا دیا ہے۔ ابھی جو 3-4 آفس ہیں ان میں ہمارے ساتھ تقریباً کوئی 65 ورکرز ہیں، وہ ہیں سوات کے ہیں، مطلب بنو کے ہیں، پشاور کے، وہ سبھی بے روزگار بیٹھ گئے ہیں۔ ابھی ہم تو خود حیران ہیں کہ 21 جو لاگو کیا ہے انہوں نے قانون، اس میں میں تو سمجھ نہیں آ رہا ہوں یہ کون سا قانون ہے، انہوں نے کیا کیا، ہم نے تو کیا کیا ہوا ہے۔ ہم تو بیت اللہ کو میں نہیں جانتا ہوں، میں کسی اور کو بھی نہیں جانتا، میں تو اپنی مزدوری کر رہا ہوں، میں اپنی مزدوری میں صبح شام لگا رہا ہوں، کبھی کہاں جاتا ہوں کبھی۔ انہوں نے بھی کل آئے، مطلب فوراً انہوں نے کہا کل انہوں نے آ کر انہوں نے بس وہ میرے مینیجر کو کہا کہ یہاں پر وہ اس کو آفس کو سیل کر رہے ہیں، کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بیت اللہ وہاں کے مسعود ہیں، وزیرستان کے، اور بس اور کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے سیل کر کے واپس چلے گئے۔ انہوں نے ہمیں فون کیا کہ جی ایسے ایسے بات ہوئی ہے۔ ہم خود حیران ہو گئے، ہم تو پھر میں نے اور لوگوں سے پوچھا کہ رہتے یہ مسئلہ ہوا ہے کوئی 21 کہ انہوں نے یہ لاگو کیا ہوا ہے، یہی مسئلہ ہے۔ ہم تو خود حیران ہیں، کیا کریں، کہاں جائیں، یہ لوگ کہاں جائیں گے۔ میرے ساتھ ابھی 65 جو لوگ مطلب پیپل کام کر رہے ہیں، ورک ہیں، وہ بھی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں گھر، مطلب آفس سے۔ میں نے کہا اب جائیں، گھر جائیں، کبھی آفس کھلے گا پھر آئیں گے۔ یہ ابھی کب تک، 10 دن 15 دن، مہینہ 2 مہینے، یہ تو ابھی پتہ چلے گا اس کے بعد۔ جی یقیناً یہ معاملات بہت اہم ہیں، لیکن ابھی فی الحال نظریں لگی ہوئی ہیں سوات متاثرین کی واپسی پر۔ ایک امتحان کی طرح حکومت کا کل پہلا پرچہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کتنا سکور کر پاتی ہے۔ فی الحال پشاور سے فرزانہ علی اور آج نیوز کی ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔